السلام علیکم، جلدی کیا کام کرو حال ہے؟ کمی میرا حکم ہی قانون ہے۔ دیکھیے پورا ویڈیو اور کیسا میرے لگے اذن گا، کے ویڈیو بغیر اگر اچھا لگ رہا ہے تو کوئی کمنٹ سانس نہیں کرے لے اور سکتا۔ شیئر کرے۔ یہ فرعون کا مصر تھا، یہاں طاقت نے عبادت کی جگہ لے لی تھی، جہاں انسانوں کو طبقات میں بانٹ دیا گیا تھا۔ فرعون نے زمین پر تکبر کیا اور اپنی رعایا کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ بنی اسرائیل کے مردوں کو قتل کرواتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تاکہ ان کے گھروں میں صرف خوف باقی رہے۔ ایک ماں کی چیخیں گونجتی تھیں، میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ اب وہ واپس نہیں آئے گا، وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ جب ظلم اپنی حدوں کو پار کر لیتا ہے تو آسمان خاموش نہیں رہتا، اللہ اپنی قدرت سے تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ اسی وقت فیصلہ ہوا کہ اسی مظلوم قوم سے ایک چراغ اٹھے گا جو ظلم کے استاج کو زمین پر گرا دے گا۔ پھر فرعون کے دربار میں خبر پہنچی، بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا۔ فرعون کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ میں اس قوم پر رحم نہیں کروں گا، ان کے پیچھے آنے والے ہر شخص کو تباہ کر دو۔ اسی دوران ایک معمولی سے گھر میں ایک عورت نے اپنے نوزائیدہ بیٹے کو دیکھا اور دل میں خوف کے بجائے عجیب سکون اترا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں وحی ڈالی، جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، ہم تمہارے پاس اسے واپس لائیں گے اور اسے اپنے رسولوں میں سے بنائیں گے۔ ماں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے جھولا باندھا، بیٹے کی پیشانی چومی اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ پانی بہتا رہا مگر دریا نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک نبی کو اٹھائے ہوئے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جھولا لہروں کے ساتھ بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب آ لگا۔ وہ لمحہ جب ظلم کے قلعے میں رحمت داخل ہوئی۔ آج موسم کتنا حسین ہے ملکہ، میں تو جان آپ کے قدموں پر نچھاور کر سکتا ہوں۔ محل کے ذہن میں ملکہ آسیہ کی نگاہ دریا پر جا ٹھہری۔ وہ دیکھو، ایک صندوق نہر میں تیرتا محل تک آ گیا ہے۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا تھا، سپاہیوں نے اسے کھینچ کر کنارے پر لایا۔ جب کھولا گیا تو ایک بچے کی مسکراہٹ نے آسیہ کے دل کی ساری سختی پگھلا دی۔ آسیہ نے کہا، سپاہیوں، صندوق کھول کر دیکھو اس میں کیا ہے۔ جلدی کرو۔ اے آقا، اس میں تو نو مولود بچہ ہے۔ یہ زندہ کیسے بچ گیا سپاہیوں؟ ختم کر دو اسے۔ یہ بچہ ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، اسے قتل مت کرو، شاید یہ ہمارے لیے رحمت بن جائے۔ فرعون نے غصے سے کہا، رحمت، یہ وہی ہو سکتا ہے جو میری سلطنت کو مٹا دے گا۔ مگر آسیہ کی نرم آواز نے اس کے غصے کو لمحے بھر کے لیے روک دیا۔ بچہ محل میں آ گیا مگر کوئی عورت اسے دودھ نہ پلا سکی، سب ناکام ہو گئی۔ پھر کسی نے کہا، میں ایک عورت کو جانتا ہوں پر بنی اسرائیل میں سے، شاید وہ اس کا دودھ پلا سکے۔ محل کے سپاہی دوڑے دوڑے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے ملے۔ اس نے کہا، میری ماں کا دودھ شاید وہ بچہ پی لے۔ یوں تقدیر نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو اپنے بیٹے کو دریا کے حوالے کر چکی تھی، اب اسی محل میں اپنے بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی، اور رب نے فرمایا، ہم نے اسے تیری آغوش میں لوٹا دیا تاکہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور تو غم نہ کرے۔ بچے کی ہنسی اب محل کی دیواروں میں گونجتی تھی۔ آسیہ اس کی پرورش ایسے کرتی جیسے اپنا بیٹا ہو۔ فرعون کو خبر بھی نہ تھی کہ وہی بچہ جس سے اس نے بچا لیا تھا ایک دن اس کے تخت کو اٹھائے گا۔ وقت گزرتا گیا، موسیٰ علیہ السلام اب جوان ہو چکے تھے۔
कदम बुलंद दिल में इंसाफ का जज्बा लिए हुए महल में पले मगर दिल बनी इसराइल के दुखों से बंधा हुआ था। वो अक्सर महल की रोशनियों से निकलकर शहर की गलियों में उन मजलूमों की हालत देखने चले जाते। एक दिन वो शहर के एक वीरान हिस्से में दाखिल हुए जहां लोग मेहनत में मसरूफ थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक मिस्री सिपाही एक बनी इसराइली पर जुल्म कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और जुल्म को रोकने की कोशिश की। जल्दी काम करो कमीनो, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। हाँ, ऐ सिपाही, शर्म आनी चाहिए तुमको। मस्कीनों पर जुल्म क्यों करते हो? ऐ जवान, चला जा यहां से। हमें अपना काम करने दो, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। वो देखो, जवान ने सिपाही को कत्ल कर दिया है। मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा इरादा कत्ल का नहीं था। ऐ आका, मूसा ने हमारे एक सिपाही को आज कत्ल कर दिया है। मूसा को अभी गिरफ्तार के जिंदान में डाल दो, ये मेरा हुक्म है। मूसा, जल्दी भागो। फरौन ने आपकी गिरफ्तारी का हुक्म जारी कर दिया है। ये सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम का दिल धड़क उठा। उन्होंने किसी से रुख मोड़े बगैर शहर छोड़ दिया। कुरान के अल्फाज हैं, वो खौफजदा होकर निकला, इधर उधर देखता हुआ कि कहीं कोई पकड़ न ले। रास्ता तवील था और उसके पास ना सवारी थी ना ज़्यादा राह, रेत के टीले, जलती धूप और तन्हाई। मगर दिल में यकीन था कि रब रास्ता दिखाएगा। कई दिन सफर के बाद वो मदीन के कुएं पर पहुंचे। वहां लोगों का हुजूम था जो पानी भर रहे थे।